نہایت واجب الاحترام معزز و محترم سامعین و ناظرین کرام، برادران اہل اسلام، اہل محبت، برادران اہل سنت، عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وسلم و محبان اولیاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شوال المکرم کا ماہ مبارک گزر رہا ہے۔ تیسری ہجری میں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ شریف میں قدم رنجہ فرمائے ہوئے تیسرا سال گزر رہا تھا۔ یہ شوال کا مہینہ تھا۔ اس ماہ کی 17 تاریخ کو مقام احد پر ایک معرکہ پیش آیا۔ یہ اسلام کی دوسری بڑی جنگ تھی، غزوہ تھا، جس میں بنفس نفیس امام الانبیاء احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وسلم سرکار نے جلوہ گری فرمائی۔ اس سے 1 سال قبل رمضان شریف کے مہینے میں 2 ہجری کو بدر کے مقام پر ایک بہت بڑا معرکہ ہو چکا تھا، جس میں مشرکین کو بہت بڑا جانی مالی بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ تو انہوں نے اس کا بدلہ لینے کے لیے 1 سال پوری تیاری کی کہ ہمارے بڑے بڑے سردار 21 سردار اس جنگ میں مارے گئے، ان کی اولادیں اور ان کے رشتہ دار، ان کے عزیز، ان کے بھائی بدلہ لینے کے لیے بھرپور تیاری کر چکے تھے۔ ابو سفیان جو ابھی تک مسلمان نہ ہوا تھا، اس کی قیادت میں مدینہ شریف پر چڑھائی کا انہوں نے اعلان کر دیا، اور 3000 کا لشکر لے کر، اس وقت بہت بڑا یہ لشکر تھا، اور وہ 3000 کے 3000 جنگجو لوگ تھے، اسلحے سے لیس، ہر طرح کے ساز و سامان کے ساتھ، حتیٰ کہ اس جنگ کے لیے وہ اپنی عورتوں اور بچوں کو بھی ساتھ لائے تھے۔ اس اعلان پر کہ اگر ہمیں شکست بھی ہوئی تو ہم میدان نہیں چھوڑیں گے، مر جائیں گے، اس لیے کہ ہمیں پتہ ہوگا کہ ہماری بیویاں موجود ہیں، ہمارے بچے موجود ہیں، ان کے ساتھ پھر مسلمان کیا سلوک کریں گے۔ اس اعلان کے ساتھ انہوں نے مدینہ شریف پر چڑھائی کی، اور مدینہ طیبہ کے قریب اس وقت مدینہ پاک سے 2 میل کے فاصلے پر، کچھ تھوڑا سا زیادہ، احد کا پہاڑ تھا۔ اب تو شہر بالکل قریب آ گیا ہے، شہر کی آبادی زیادہ ہو گئی ہے۔ اس وقت یہ 2 میل، تقریباً 2 میل کا فاصلہ تھا، تو یہاں آ کر انہوں نے پڑاؤ ڈال دیا۔
پہاڑ کے پاس. تو احد پہاڑ، احد کا لغوی معنی واحد سے نکلا ہے، یعنی اکیلا پہاڑ. اس کے ساتھ قریب قریب اور کوئی پہاڑ نہیں ہے. ایک دوسرے لحاظ سے یہ واحد پہاڑ ہے جس سے آمنہ کے لال نے پیار کیا ہے. اور آقا کریم علیہ السلام نے اپنی زبان ختم نبوت سے یہ اعلان فرمایا ہے کہ لوگوں یہ جو پہاڑ ہے نا، یہ جو پہاڑ ہے، ھذا جبل یحبنا ونحبہ علی باب من ابواب الجنہ. یہ پہاڑ جو ہے یہ ہمارے ساتھ پیار کرتا ہے، یہ ہمارے ساتھ محبت کرتا ہے، یہ ہمیں اپنا محبوب سمجھتا ہے. اور وَنُحِبُّهُ، آمنہ کے لال نے فرمایا ہم بھی اس کو اپنا محبوب سمجھتے ہیں. ذرا اندازہ فرماؤ، پہاڑ، پتھر کا پہاڑ ہے، اتنا بڑا پہاڑ. جو دیکھ کر آئے ہیں ان کو پتہ ہے کہ احد پہاڑ کتنا بڑا ہے. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ جو جمادات ہیں نا، پتھر، مٹی، درخت، آبشاریں، ہوائیں، پانی، یہ ساری کی ساری چیزیں آمنہ کے لال سے پیار کرتی ہیں. اور جو چیز سرکار سے پیار کرے پھر میری سرکار اس سے پیار کرتے ہیں. یہ تو فطرت ہے نا. آپ جس کے ساتھ بھی اخلاص سے پیار کریں گے، محبت کریں گے، اللہ اس کے دل میں آپ کی محبت ڈال دے گا. تو اگر احد پہاڑ کائنات کے نبی سے پیار کرتا ہے تو رب پروردگار نے احد پہاڑ کی محبت آمنہ کے لال میں بھی عطا فرما دی تھی. اور سرکار نے فرمایا یہ جو پہاڑ ہے نا، احد پہاڑ، اس کی خوبی ایک اور بھی ہے. من ابواب الجنہ، علا من ابواب الجنہ، علا باب من ابواب الجنہ. فرمایا یہ پہاڑ جنت کے دروازے پر ہوگا، یا یہ جنت کے دروازے پر ہے. تو آقا کریم علیہ السلام کے اس فرمان عالی شان کی شرح میں شارحین فرماتے ہیں کہ اللہ اس احد پہاڑ کو جنت میں مقام عطا فرمائے گا. وجہ کیا ہے؟ سرکار کی محبت ہے. آپ نے وہ پیچھے واقعہ سنا ہوا ہے، وہ جو کھجور کا تنا تھا وہ آمنہ کے لال کے پیار میں رویا کرتا تھا. تو اس طرح کی بے شمار واقعات ہیں. آقا کریم علیہ السلام کا گدھا مبارک سرکار کے ہجر میں تڑپتا تھا. سرکار کی اونٹنیاں، سرکار کی بکریاں، یہ سرکار کی محبت میں تڑپا کرتی تھیں. ہم ہیں، ہمارے دل پتھر ہو چکے ہیں، ہمارے دلوں میں وہ محبت نہیں جو ہونی چاہیے. دعا کرو کہ اللہ ہم سب کو آمنہ کے لال کا پیار نصیب فرمائے. جس دل میں آمنہ کے لال کا پیار آ گیا سمجھ لو اس سے اللہ نے پیار پا لیا ہے. تو گرامی قدر دوستو، ہجرت کے تیسرے سال یہ مارکہ ماہ شوال کی 17 یا 15 تاریخ کو معرض وجود میں آیا. اور آقا کریم علیہ السلام بذات خود اس مارکہ میں جلوہ گر ہوئے. اور یہ بہت بڑا مارکہ تھا اس لحاظ سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جب کبھی کسی مارکے پر تشریف لے جاتے تو سرکار نے کبھی زرہ نہیں پہنی تھی، سرکار نے کبھی خود نہیں پہنا تھا جو لوہے کی ٹوپی ہوتی ہے. آقا کریم علیہ السلام نے اس غزوے کے لیے مکمل جنگی ساز و سامان پہنا، جنگی لباس پہنا، سر پر خود مبارک پہنی اور سینے پر زرہ مبارک باندھی. اور آقا کریم علیہ السلام نے اس سے قبل ایک خواب دیکھی. اور وہ خواب کیا تھی؟ آقا کریم علیہ السلام سرکار فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا میرے سامنے بہت ساری گائے ذبح ہو چکی ہیں اور میری تلوار جو ہے وہ بھی کند ہو چکی ہے. اس کی تعبیر سرکار کو تو پتا تھا
کہ اس جنگ میں کیا نقصان ہونے والا ہے، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وجہ سے یہ مکمل تیاری فرمائی، ایک بات۔ اور دوسری بات، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سرکار جب کوئی بھی کام کرتے تو صحابہ سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سرکار کا بذات خود جو ذہن تھا، پروگرام تھا، وہ یہ تھا کہ ہم شہر میں رہ کر مدینے کی حفاظت کریں، تحفظ کریں، لیکن کچھ نوجوان صحابہ جو بدر میں شامل نہ ہو چکے تھے، ان کے جوش اور جذبہ یہ تھا کہ ہم شہر میں کیوں پابند ہو جائیں، ہم باہر نکلیں گے، کافروں کی ایسی تیسی ہم ان کے منہ پھیر دیں گے۔ آقا کریم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اکثریت کی رائے یہ ہے کہ شہر سے باہر نکل کر مقابلہ کیا جائے، تو آقا کریم علیہ السلام سرکار نے تیاری فرمائی۔ اب اگلے جملے پہ غور کرنا، سرکار جب تیار ہو کر باہر نکلے تو میرے نبی کے دائیں ابو بکر تھے اور بائیں فاروق اعظم تھے۔ آقا کریم علیہ السلام اس تیاری سے باہر نکلے تو آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب احد کی سرزمین پر جلوہ گر ہوئے تو جمعرات کی رات سرکار وہاں سے چلے۔ صبح کی نماز کے وقت، اذان کا وقت ہو چکا تھا، جمعے والے دن سرکار نے جب احد میں قدم رنجہ فرمایا، حضرت بلال پاک نے اذان پڑھی اور آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو نماز پڑھائی۔ آقا کریم علیہ السلام نے نماز کے بعد مختلف صحابہ کی ڈیوٹیاں لگائیں کہ تمہاری یہ ڈیوٹی ہے، تم نے یہاں رہنا ہے، تمہاری یہ ڈیوٹی ہے، تم نے یہاں رہنا ہے۔ سرکار نے ایک 50 تیر اندازوں کا دستہ، 50 شخصوں کے تیر اندازوں کا دستہ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی عمارت میں، آپ کبھی تشریف لے جائیں، اللہ سب کو لے جائے، تو آج بھی وہ جگہ موجود ہے، اتنی زیادہ اونچی نہیں ہے، اس پر آج ہر آدمی چڑھ سکتا ہے۔ ایک چھوٹی سی پہاڑی تھی، ٹیلا تھا، اس پر آقا کریم علیہ السلام نے حضرت جناب عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت و عمارت میں یہ 50 افراد کا ایک دستہ، تیر اندازوں کا دستہ اس پر کھڑا کیا، اور سرکار نے فرمایا کچھ بھی ہو جائے، ہم جیت جائیں یا شکست ہو جائے۔ حتیٰ کہ یہاں تک الفاظ ہے بخاری شریف میں، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ چاہے جنگل کی چیلیں ہمارا گوشت کھا جائیں، یعنی کتنی اہمیت تھی اس بات کی، تم نے یہ ٹیلا نہیں چھوڑنا۔ اب آقا کریم علیہ السلام سرکار نے جب یہ فرما دیا کہ تم نے یہ ٹیلا نہیں چھوڑنا، سختی کے ساتھ فرمایا، اس کی وجہ یہ تھی کہ پیچھے سے ایک راستہ مسلمانوں کے پشت پر آتا تھا، سرکار کو یہ پتا تھا کہ اس راستے سے مشرکین کا کوئی دستہ آ کر پیچھے سے حملہ کر سکتا ہے، اس لیے آقا کریم علیہ السلام سرکار نے ایک دستہ وہاں کھڑا کیا کہ تم نے مسلمانوں کے لشکر کی پیچھے سے پشت پناہی کرنی ہے اور اس راستے پر نظر رکھنی ہے، یہاں سے ہر آنے والے کو روک کے رکھنا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام سرکار نے وہاں وہ دستہ کھڑا کر دیا۔ یہ سرکار کی حکمت عملی تھی، جنگی حکمت عملی۔ مورخین نے لکھا ہے کہ اس کائنات، پوری کائنات میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسا کوئی جنگ کا ماہر نہیں گزرا، جس طرح سرکار کی عادت فرماتے تھے۔ حتیٰ کہ اسی ایک بات کو دیکھ کر خالد بن ولید ابھی تک مسلمان نہ ہوئے تھے، انہوں نے ہی نقصان کیا پیچھے سے آ کر، لیکن اسی چال کو دیکھ کر حضرت خالد بن ولید بعد میں مسلمان ہو گئے تھے کہ کائنات میں اتنا بڑا کوئی جرنیل میں نے نہیں دیکھا۔ وہ تو ان لوگوں کی کمزوری تھی، ان کو شیطان نے بہکاوے میں لے لیا تھا۔ رب پروردگار انہی کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں سن لو،
ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، کہ جس دن احد کا میدان لگا تھا، یوم الجمعان، یہ احد کے دن کو کہا گیا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام سرکار نے جب وہاں ان لوگوں کو کھڑا کیا تو مسلمانوں نے اتنا سخت حملہ کیا مشرکین پر کہ پہلے حلے ہی میں ان کے پاؤں اکھڑ گئے اور کافر اپنا سامان چھوڑ کر دوڑ گئے۔ حضرت دجانہ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ جب سرکار تیاری کروا رہے تھے نا تو آقا کریم علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک تلوار تھی۔ کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ یہ میری تلوار ہے، اس کی طرف دیکھو، آج یہ تلوار اس کو دینی ہے جو اس کا حق ادا کرے گا۔ تو سارے صحابہ متمنی تھے کہ یہ تلوار ہمیں ملے اور سب نے بیک زبان التجا کی، یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں، ہم اس کا پورا حق ادا کریں گے۔ آقا کریم علیہ السلام نے کسی کو نہیں دی، پہلی مرتبہ بھی یہی فرمایا۔ سب صحابہ بیک زبان کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں عطا فرماؤ، ہم اس کا حق ادا کریں گے۔ 3 مرتبہ سرکار نے فرمایا تو کملی والے نے کسی کو تلوار نہیں دی، سب خاموش ہو گئے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اٹھے اور عرض کرتے ہیں کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم اس تلوار کا حق کیا ہے؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اس تلوار کا حق یہ ہے کہ اس تلوار سے اتنے قتل کیے جائیں، اتنے قتل کیے جائیں، اتنے قتل کیے جائیں کہ اس تلوار کا منہ جو ہے نا وہ ٹیڑھا ہو جائے۔ تو حضرت ابو دجانہ عرض کرتے ہیں کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم آپ اگر مجھے یہ تلوار عطا فرماتے ہیں تو میں وعدہ کرتا ہوں جس طرح آپ کے دل کی خواہش ہے ابو دجانہ اسی طرح کر کے دکھائے گا۔ تو سرکار نے وہ تلوار حضرت ابو دجانہ کو عطا فرمائی۔ تو ان کا انداز یہ تھا جب یہ میدان میں اترتے تھے نا تو خرامہ آہستہ آہستہ جاتے تھے، یعنی بڑے جس طرح بندہ ٹور سے نہیں جاتا، بڑے ٹہل کر آپ جنگ میں اترتے تھے۔ آج کیا ہوا؟ آپ نے اپنے سر پر ایک سرخ پٹی باندھی۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ آپ نے اپنے سر پر ایک سرخ پٹی باندھی اور پھر اس تلوار کو اپنے ہاتھ میں پکڑا اور پھر مشرکین کی صفوں میں آپ گھس گئے۔ قتل کرتے 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 اتنے بندے قتل کیے کہ آپ کے سامنے کوئی بندہ نہ رہا، آپ دوڑتے بھی جاتے تھے، قتل بھی کرتے جاتے تھے، حتیٰ کہ جہاں مشرکین کی عورتیں ہندا بیٹھی ہوئی تھی اور وہ گانے گا رہی تھی وہاں پہاڑ تک آپ پہنچ گئے۔ آپ فرماتے ہیں میرے جی میں آیا کہ ان کو بھی واصل جہنم کر دوں، لیکن پھر مجھے خیال آیا یہ عورتیں ہیں اور رسول اللہ کی تلوار ان پر نہیں چلنی چاہیے۔ آقا کریم علیہ السلام کے غلام آپ فرماتے ہیں میں واپس آ گیا، آقا کریم علیہ السلام سرکار کی بارگاہ میں پہنچ گیا تو گرامی قدر دوستوں بزرگوں، غزوہ احد میں صحابہ کرام کی جواں مردی اور ان کی قربانیاں یہ کائنات میں مثال نہیں ملتی۔ حضرت جناب آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ویر حضرت مولا علی شیر خدا حل المشکلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے غزوہ احد میں وہ جوہر دکھائے، اتنے کفار کو قتل کیا، اتنے آپ نے جمع مردی دکھائی کہ جب جنگ احد کا اختتام ہوا تو جبرائیل امین نبی پاک کی بارگاہ میں سپیشل مولا علی کے لیے آئے اور آ کر کیا کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آج مولا علی نے بڑی بہادری دکھائی ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جبرائیل۔ مطلب کیا ہوا کہ خدا کہہ رہا تھا، جبرائیل اپنی مرضی سے نہیں آیا، رب کا پیغام لایا تھا اور آ کر کیا عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آج علی المرتضیٰ نے بہت بڑی بہادری دکھائی ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام سرکار نے خوش ہو کر جواب میں کیا ارشاد فرمایا؟ سرکار فرماتے ہیں انہو منی،
इन्नहु मिन्नी व आना मिन्हु। जबराइल तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं अली से हूँ, अली मुझसे है। मैं अली से हूँ, अली बोलो मोहब्बत से, मैं अली से हूँ और अली मुझसे है। तो जिब्राइल ने पता क्या जवाब दिया? सरकार ने जब ये फरमाया ना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इन्नहु मिन्नी व आना मिन्हु, मैं अली से हूँ, अली मुझसे है, तो जिब्राइल अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आना मिनकुम मा, या रसूल अल्लाह आप अली से हैं, अली आपसे हैं, व आना मिनकुम मा, मैं जिब्राइल तुम दोनों में से हूँ। मैं तुम्हारे लिए हूँ या मैं तुम में से हूँ या मैं तुम्हारे लिए हूँ। तो पता ये चला कि आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर सिहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप जनाबे इस मकाम पर उतरे हुए थे कि हर सिहाबी कामिलो अकमल के दर्जे को पा चुका था। हजरत हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक जवान सिहाबी हैं, आपकी एक दिन पहले शादी हुई, एक दिन पहले शादी हुई, दुल्हन को घर लेके आए, रात अपनी दुल्हन के साथ लेटे हुए थे, वजीफा अज़दवाजी अदा किया, वजीफा अज़दवाजी अदा करने के बाद अभी तक गुस्ल नहीं हुआ कि बिलाल पाक की आवाज़ उनके कानों में आई कि सरकार ने मुजाहिदीन को आवाज़ दी है, ओहद के मकाम पर लश्कर कुशी करनी है, वहाँ लश्कर को जमा करना है। हजरत हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने अपनी बीवी से दामन छुड़ाया और कहने लगे गुस्ल करने में देर हो जाएगी, जब यार का फरमान आ गया है अब गुस्ल बाद में होता रहेगा, पहले आमिना के लाल की आवाज पर लब्बैक कहना है। तो हजरत हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आज कुछ लोग सहाबा इकराम के मुतल्लिक नाजेबा लफ्ज़ बोलते हैं, वो भूले हुए हैं, वो रास्ता भटक चुके हैं, वो सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम के रास्ते से दूर हो चुके हैं। कसम बखुदा इस दीन को अगर पाला है तो मेरे नबी के सहाबा ने पाला है, इस दीन को खून दिया है तो मेरे नबी के सहाबा ने दिया है। जब जंग का इख्तिताम हुआ तो सरकार ने फरमाया मेरा हंज़ला कहाँ है, मेरे हंज़ला को तलाश करो। सहाबा इकराम ने तलाश किया लेकिन हंज़ला न मिले, न शहीदों में, न जख्मियों में, न जिंदा लोगों में। तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सरकार ने जब दाएं बाएं देखा हजरत हंज़ला नजर ना आए तो मेरे नबी ने आसमानों की तरफ नजर उठा के देखा तो सरकार ने फरमाया मेरे सहाबा सुन लो, हंज़ला को गुस्ल की हाजत थी और वो शहादत पा चुका है। शहादत के बाद अल्लाह के फरिश्ते उसको जमीन से बुलंद करके आसमान से नीचे, आसमान और जमीन के दरमियान मेरे हंज़ला को गुस्ल दे रहे हैं। मेरे प्यारे गुलाम हजरत हंज़ला को अल्लाह के फरिश्ते गुस्ल दे रहे हैं। चूंकि शहीद के मुतल्लिक ये हुक्म है ना, उसको उसी हाल में दफन किया जाए, तो हजरत हंज़ला को गुस्ल की हाजत थी। तो मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सरकार ने फरमाया जब हजरत हंज़ला का जिस्म अतहर जमीन पर आया तो सरकार ने फरमाया देखो मेरे हंज़ला की जुल्फों से पानी के कतरे टपक रहे हैं, इसके जिस्म से पानी के कतरे गिर रहे हैं। ये वो मेरा गुलाम है जिसको फरिश्तों ने जन्नत के हाथ से पानी लाकर गुस्ल दिया है। यही तो मेरा गुलाम गसीलुल मलाइका के रुतबे को पा चुका है। ये वो मेरा गुलाम है जिसको फरिश्तों ने गुस्ल दिया है, गसीलुल मलाइका। इतने इतने बड़े बड़े दर्जे वाले सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान जिन्होंने ग़ज़वाए उहद में अपनी जानों के नजराने पेश किए, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सरकार की मोहब्बत के साथ अपनी जानों की परवाह नहीं की। तो दोस्तान मोहतरम अर्ज ये कर रहा था
کہ جب صحابہ کرام نے حلہ بولا، مشرکین کئی قتل ہو گئے، کئی زخمی ہو کر گر پڑے، جو بچے انہوں نے دوڑے لگا دی، اور جو ان کو عورتیں جو ان کو دیکھ رہی تھیں انہوں نے بھی دوڑنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ وہ اپنی جگہ چھوڑ کر دوڑ گئے، کتنی دور نکل گئے۔ ادھر وہ جن 50 بندوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹیلے پہ کھڑا فرمایا تھا، ان میں اختلاف ہو گیا، شیطان نے ان میں اختلاف ڈال دیا۔ انما استزلهم الشیطان ببعد ما کسبوا، ان کے دلوں میں شیطان نے یہ وسوسہ ڈالا کہ اب جنگ فتح ہو چکی ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لوگ مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں، تم بھی جاؤ ان کے ساتھ۔ تو حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو سرکار نے امیر دستہ بنایا تھا، آپ نے فرمایا کہ خبردار تم میں سے کوئی اتر نہ جائے، کیونکہ آقا کریم علیہ السلام سرکار نے یہ حکم دیا تھا کہ کوئی بندہ اس وقت تک یہاں سے نہ اترے جب تک میں نہ حکم دے دوں، اس لیے ہم یہاں سے نہیں جائیں گے۔ باقی رہ گیا مال غنیمت کا معاملہ، تو وہ آپ کو پتا ہے کہ ایک ایک پائی آمنہ کے لال کی بارگاہ سے حصوں کے مطابق ملا کرتی ہے، اس لیے نیچے نہیں اترنا۔ تو کچھ لوگوں نے یہ بات تسلیم نہ کی، حتیٰ کہ 35 بندے اس ٹیلے کو چھوڑ کر نیچے اتر گئے، باقی رہ گئے 15۔ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی 14 لوگ یہ اس ٹیلے پر کھڑے رہے۔ جب ادھر خالد بن ولید جو ایک بہت بڑا دستہ گھوڑوں کا لے کر اسی ٹیلے کی آڑ میں تھا، اور 3-4 مرتبہ پہلے ادھر سے وہ حملے کی کوشش بھی کر چکا تھا، تو حضرت عبداللہ بن جبیر اور دوسرے تیر اندازوں نے اس کو دور بھگا دیا تھا۔ وہ اس ٹو میں تھا کہ کب ان کے اندر غفلت آتی ہے اور یہ جگہ بنتی ہے۔ تو یہی ہوا، جب مشرکین مکہ دوڑے تو صحابہ کرام نے پیچھے ان کا پیچھا کیا۔ ادھر کیا ہوا، یہ 35 بندے وہ ٹیلا چھوڑ کر نیچے اتر گئے۔ اب خالد بن ولید کو موقع مل گیا کہ 50 کی جگہ اب 15 یا 10 بندے ہیں، اس نے حملہ کر دیا، اور اس کے ساتھ بہت بڑا ایک دستہ تھا، یہ ان کا مقابلہ نہ کر سکے، یہ 15 کے 15 بندے اسی ٹیلے پر شہید ہو گئے۔ ادھر خالد بن ولید نے مسلمانوں کو تلواروں پر رکھ دیا، پیچھے سے حملہ کیا۔ جب پیچھے سے حملہ کیا، ادھر وہ جو دوڑ رہے تھے انہوں نے بھی پیچھے مڑ کے دیکھا کہ مسلمان تو کٹ رہے ہیں، مسلمان تو شہید ہو گئے ہیں۔ ایک بھگدڑ مچ گیا، ایک افراتفری پیدا ہو گئی، حتیٰ کہ کئی صحابہ اپنے ساتھیوں کے ہاتھوں سے زخمی ہوئے۔ اور سرکار کے ایک بہت بڑے، یہ میں بات اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں بات آ جائے کہ اس وقت افری تفرہ کا عالم کیا تھا۔ حضرت یمان، حذیفہ بن یمان مشہور صحابی ہے نا، جن کو یہ لقب ہے کہ یہ رازدار مصطفیٰ ہے، وہ حذیفہ بن یمان، حضرت یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بھی غزوہ احد میں مسلمانوں کے ہاتھوں سے شہید ہو گئے، کئی زخمی ہوئے۔ حضرت یمان خود یعنی اتنی افراتفری کی یہ کیفیت ہو چکی تھی کہ ایک دوسرے کو پہچاننا مشکل ہو گیا تھا۔ بعد میں ذرا غور کرنا، حضرت یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا جو قصاص تھا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت حذیفہ پر فرمایا کہ تو نے اپنے باپ کا قصاص دینا ہے، تو انہوں نے اس کے مطابق جو سرکار نے تعین فرمایا وہ غرباء اور مساکین میں صدقہ کر دیا۔ پتہ یہ چلا کہ آقا اور حضرت حذیفہ جو ہے نا، وہ ہر روز اپنے باپ کے قاتلوں کے لیے دعائے مغفرت کیا کرتے تھے۔ پتہ تھا کہ یہ غلطی سے کام ہوا ہے، یعنی اتنی افراتفری ہو گئی تھی۔ اب اس افراتفری کے عالم میں جان کی پڑ گئی، کچھ لوگوں کا جدھر منہ لگا جان بچانے کے لیے کیفیت، کچھ پہاڑوں پہ چڑھ گئے،
کچھ کا مدینے کی طرف رخ ہو گیا، وہ مدینے شریف پہنچ گئے، چونکہ ہاتھوں سے ہتھیار گر چکے تھے اور جناب افراتفری کا یہ عالم ہو چکا تھا۔ اب کچھ لوگ جن کا تعلق اہل سنت سے نہیں، وہ اور کچھ ہمارے نام لیوا اہل سنت کے لوگ جو پھسل چکے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سارے لوگ چھوڑ گئے، صرف حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ باقی رہے، باقی سب چھوڑ گئے۔ حتیٰ کہ وہ نام لے کر کہتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق بھی چھوڑ گئے، فاروق اعظم بھی چھوڑ گئے، سارے صحابہ چھوڑ گئے۔ تو دوستان محترم، اللہ نے آپ کو عقل دی ہوئی ہے، تھوڑا سا غور فرمائیں اللہ کے قرآن پر۔ اللہ تعالیٰ اس کے متعلق کیا ارشاد فرماتا ہے؟ جب آقا کریم علیہ السلام پہاڑ پر چڑھ رہے تھے، جب سرکار پہاڑ پر چڑھ رہے تھے، سرکار زخمی ہو چکے ہیں، تو آقا کریم علیہ السلام جب پہاڑ پر چڑھ رہے تھے تو سرکار نے دوڑنے والوں کو جو ادھر ادھر بکھر چکے تھے ان کو جو آواز دی وہ اللہ کا قرآن بن گیا۔ سرکار جو بول رہے تھے وہ اللہ کا قرآن بن رہا تھا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اذ تسعدون، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 153 ہے، یعنی 153۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ اذ تسعدون ولا تلوون علی احد منکم علی احد والرسول یدعوکم فی اخراکم۔ آقا کریم علیہ السلام کا رب فرما رہا ہے کہ جب تم پہاڑ پر چڑھ رہے تھے، سرکار کا رب فرما رہا ہے لوگوں کو کہ جب تم پہاڑ پر چڑھ رہے تھے تو کیا ہوا تھا؟ اور کسی کی پیٹھ پھیر کر، یعنی کسی کی طرف مڑ کر تم دیکھ بھی نہیں رہے تھے۔ یہ نبی پاک کے متعلق ہے کہ لوگوں جب تم پہاڑ پر چڑھ رہے تھے تو کیفیت یہ تھی افراتفری کی کہ تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھ رہے تھے۔ اب کیا رب پروردگار ارشاد فرماتا ہے؟ والرسول یدعوکم، تمہیں اللہ کا رسول بلا رہا تھا۔ والرسول یدعوکم، تمہیں اللہ کا رسول آواز دے رہا تھا، تمہیں اللہ کا رسول بلا رہا تھا۔ کس انداز میں؟ فی اخراکم، فی کا معنی ہے میں، فی کا معنی کیا ہے؟ میں۔ اخراکم، ایک دوسری جماعت میں کھڑے ہو کر۔ بات کی سمجھ نہیں آئی میرے خیال میں۔ ایک بندے پر جماعت کا لفظ نہیں بولا جاتا۔ یہاں نماز جماعت کروانی ہو تو ایک بندے کی جماعت نہیں ہوتی، اس مسئلے کا آپ کو پتہ ہے نا۔ ایک بندے کی جماعت نہیں ہوتی، کم از کم 2 ہو 3 ہو۔ تو اللہ نے جماعت کا لفظ استعمال فرمایا کہ میرا رسول ایک جماعت میں کھڑے ہو کر تمہیں آواز دے رہا تھا۔ اب یہ نص قرآنی سے ثابت ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ اکیلے نہ تھے، میرے کریم کے ساتھ ایک جماعت صحابہ کی موجود تھی۔ یا رسول اللہ، جو بندہ نص کا انکار کرے وہ پکا بے ایمان ہے۔ جو بندہ نص قرآنی کا انکار کرے وہ پکا بے ایمان ہے۔ تو یہ نص سے ثابت ہوا کہ اکیلے مولا علی نہ تھے۔ فی اخراکم، میرے کریم کے ارد گرد صحابہ کی ایک جماعت تھی۔ اور پھر اس آیت کی تفسیر میں اہل تشیع کے چوٹی کے مفسرین کیا نقل کرتے ہیں؟ تفسیر مجمع البیان جلد اول صفحہ نمبر 524، اور یہ تہران کا چھاپا ہے۔ اور جناب کشف الغمہ فی معرفت الائمہ جلد اول صفحہ 188 پر، اور ابن جدید شرح نہج البلاغہ
ابن حدید اس کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 396 پر، اور روضۃ الصفا جلد 2 صفحہ نمبر 332 پر، اور 5واں حوالہ اہل تشیع کا اور روضۃ من الکافی جلد 8 صفحہ نمبر 319 پر، یہ بھی ایران کا چھاپا ہے۔ یہ مفسرین کیا نقل کرتے ہیں کہ لوگوں سن لو، میدان احد میں جب افراتفری کا عالم ہو چکا تھا، آقا کریم علیہ السلام سرکار کے ارد گرد جو جماعت تھی ان لوگوں کی تعداد 14 تھی، ان میں سے 7 مہاجرین میں سے تھے، 7 انصار میں سے تھے۔ اور پھر کیا ہوا؟ ان میں مہاجرین کون سے تھے اور انصار کون میں سے تھے؟ آپ کے دماغ کی تختیاں کھلی ہونی چاہیے، بیدار ہو کر اس جملے کو سماعت فرماؤ۔ حوالے میں نے عرض کر دیے ہیں، قرآن پاک کی آیت کی تفسیر میں رب نے فرما دیا ہے ایک جماعت موجود تھی۔ اب ان مفسرین کی بات آپ کے دماغ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ وہ لوگ کون تھے؟ پہلے جو 7 تھے مہاجرین، ان میں سب سے پہلا نمبر ان مفسرین نے جو لکھا ہے اس شخصیت کا نام ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرے ہیں حضرت مولا علی شیر خدا حل المشکلات کرم اللہ وجہہ الکریم، اور چوتھے ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بات ابھی آپ کو بتلاتا ہوں، اور 5ویں ہیں حضرت طلحہ بن عبید اللہ، اور 6 ہیں حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 7ویں ہیں حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین۔ یہ 7 مہاجر تھے جو میرے نبی کے قریب کپڑوں کی طرح چپٹے ہوئے تھے، اور جو 7 انصار تھے وہ کون تھے؟ حضرت حباب بن مندر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو دجانہ جن کا بھی میں نے آپ کو تعارف عرض کیا ہے، اور حضرت عاصم بن ثابت، اور حضرت حارث بن سمد، حضرت سہل بن حنیف، اور حضرت سعید بن حزیر، اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین۔ یہ 14 صحابہ تھے جو اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر، حتیٰ کہ یہاں کچھ نام نہیں لکھے انہوں نے، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس انداز سے رسول اللہ کے محافظ بنے ہوئے تھے۔ ان کے پاس کوئی کمان نہ تھی، ان کے پاس کوئی تلوار نہ تھی، ان کے پاس کوئی ہتھیار نہ تھا۔ جب مشرکین کے طرف سے نبی پاک کی طرف کوئی تیر آتا اپنے ہاتھوں پر روکتے۔ آپ کی مرضی ہے نا، بولیں یا نہ بولیں، اپنے ہاتھوں پر روکتے، حتیٰ کہ اسی غزوہ احد میں آپ کا ایک ہاتھ شل ہو گیا تھا، پھر ساری زندگی اس ہاتھ کے بغیر آپ نے گزارا کیا ہے۔ اور پھر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سرکار پہاڑ کی ایک کھو میں تشریف فرماتے، یہ صحابہ سرکار کے پہرے دار بنے ہوئے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص جو اس وقت سب سے زیادہ آمنہ کے لال کے قریب تھے، سرکار کیا کر رہے ہیں؟ نبی پاک تیر پکڑا رہے ہیں۔ سرکار کیا کر رہے ہیں؟ اپنے غلام کو سرکار تیر پکڑا رہے ہیں، اور آقا کریم علیہ السلام سرکار تیر دے رہے ہیں، اور حضرت سعد بن ابی وقاص تیر چلا رہے ہیں۔ سرکار پیچھے ہیں، سعد بن ابی وقاص آگے کھڑے ہیں اور تیر چلا رہے ہیں۔ تیر دینے والا کون ہے؟ آمنہ کا لال۔ تیر دینے والا کون ہے؟ کائنات کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اب اگلا جملہ لینا اور اپنے ایمان کو تازگی بخشنا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب تیر پکڑ کر سرکار سے پکڑ کر لے رہے تھے اور مشرکین پر چلا رہے تھے، تو نبی پاک تیر پکڑاتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ سرکار فرماتا ہے ارمن سعد فداک ابی و امی، اے میرے سعد یہ تیر پکڑ اور مشرکین پر چلا،
تجھ پر محمد کے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ اللہ اکبر، حق جاریہ۔ بات کی کوئی سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہ تو بات کی ہے میں نے ان کی جو صحابہ کو نہیں مانتے۔ اب آؤ ذرا اہل سنت کی بات بھی سن لو۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ تاریخ کی سب سے معتبر کتاب ہے طبقات ابن سعد، نام سنا ہوا ہے نا؟ طبقات ابن سعد حضرت امام ابن سعد نے لکھی ہے رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اس کی جلد 1 صفحہ نمبر 270 پر یہ روایت موجود ہے۔ سبحان اللہ تو بنتی ہے، اگر آپ کہہ دیں تو ثواب ہوگا۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ ثابت معہ اصحابۃ من اصحاب 14 رجل من المہاجرین، لوگو سن لو، من المہاجرین فیہم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں جو ثابت قدم رہنے والے 14 صحابہ تھے، ان میں سے 7 مہاجرین تھے، 7 انصار تھے۔ ان میں سب سے پہلا نام جو ہے اس بندے کا نام حضرت ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر جب آقا کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم احد کی اس چٹان پر چڑھے، کفار کے چند لوگ آقا کریم علیہ السلام سرکار کی طرف آئے تو آقا کریم علیہ السلام سرکار نے کیا فرمایا؟ اللہم انہو لا ینبغی لہم ان یعلونا۔ آقا کریم علیہ السلام سرکار نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ ان کو روکو، ان کو چڑھنے سے۔ بات کی سمجھ نہیں آ رہی میرے خیال میں؟ یہ جو میرے پیچھے پہاڑ پر چڑھ رہے ہیں نا، ان کو روکو۔ تو اب کیا ہوا؟ وہ روکنے والے کون تھے؟ ان میں جو سر فہرست تھا فقاتلہم عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ورہۃ من المہاجرین حتی احبطہم عن الجبل۔ ان جہاد کرنے والوں میں جو سرکار کے لیے مشرکین کو روک رہے تھے، ان کو قتل کر رہے تھے، ان میں ایک ایسا مرد میدان بھی تھا جس کا نام کائنات والوں نے عمر ابن خطاب لیا ہوا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کے یہ غلام اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے تھے، اور آقا کریم علیہ السلام سرکار کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے تھے۔ اور جب سرکار پہاڑ پر چڑھے، تشریف فرما ہوئے، مشرکین نے دیکھا کہ مسلمان افراتفری کے عالم میں بکھر چکے ہیں، کوئی ادھر ہے کوئی ادھر ہے۔ اب ابو سفیان نے کیا نعرہ لگایا؟ ٹائم دیکھے جی میرے کو، سامنے بندے کھڑی۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم سرکار جب پہاڑ پر جلوہ گر ہیں، مشرکین نے دیکھا کہ مسلمانوں کا لشکر دائیں بائیں بکھر چکا ہے، ان کے پاؤں اکھڑ چکے ہیں، کوئی کہیں چلا گیا ہے کوئی کہیں چلا گیا ہے، چند لوگ نبی پاک کے ساتھ ہیں۔ ادھر شیطان نے کیا کیا؟ اس نے آواز دے دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو چکے ہیں۔ یہ آواز مشرکین کو بھی سنی اور مسلمانوں نے بھی سنی، تو کئی مسلمانوں نے ہتھیار پھینک دیے کہ جب سرکار ہی نہیں رہے تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے اس دنیا میں رہ کر۔ ادھر کیا کیفیت ہے؟ جب ابو سفیان کے کانوں میں یہ آواز آئی کہ الیاذ باللہ محمد قتل ہو چکے ہیں، تو اس نے ایک پہاڑی پر چڑھ کر ایک آواز دی، اور وہ آواز کیا تھی؟ وہ کہنے لگا حل فی القوم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حل فی القوم محمد، اے مسلمانوں کیا تمہارے درمیان محمد موجود ہیں؟ تو کوئی جواب نہ آیا۔ سرکار نے سب کو روک دیا کہ ابھی کوئی جواب نہ دے۔ ابو سفیان نے 3 مرتبہ یہی للکارا، وہ کہنے لگا حل فی القوم محمد، کیا محمد موجود ہیں؟
حل فی القوم محمد، کیا اپنی قوم میں محمد موجود ہیں؟ سرکار نے کوئی جواب نہ دیا، نہ جواب دینے دیا۔ ابو سفیان کہنے لگا حل فی القوم ابن ابی قحافہ، کیا ابو بکر صدیق اپنی قوم میں موجود ہیں؟ کافروں کو بھی پتا ہے آمینہ کے لال کے بعد اگر سرداری ہے تو وہ ابو بکر صدیق کی ہے، ان کو بھی یہ تجربہ اور پتا ہے۔ تو وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے حل فی القوم ابن ابی قحافہ، اگر محمد نہیں ہے تو کیا ابو بکر صدیق موجود ہیں؟ 3 مرتبہ اس نے للکارا، کیا ابو بکر صدیق موجود ہیں؟ کیا ابو بکر صدیق موجود ہیں؟ سرکار نے فرمایا جواب نہیں دینا۔ ابو بکر صدیق بھی خاموش ہیں۔ اب اس نے جو تیسرا نعرہ لگایا وہ کیا نعرہ تھا؟ حل فی القوم ابن الخطاب، کیا اس جماعت میں عمر ابن خطاب ہیں؟ کیا اس جماعت میں عمر ابن الخطاب ہیں؟ کیا اس جماعت میں عمر ابن الخطاب ہیں؟ اب فاروق اعظم نے ہاتھ رکھے میرے نبی کے قدموں پہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، ہم کوئی مر تو نہیں گئے، مجھے جواب دینے دو۔ آقا کریم علیہ السلام سرکار نے اس بات میں سر ہلایا، عمر اس کو جواب دو، عمر اس کو جواب۔ یہ ان 14 بندوں میں سے ایک تھا، وہ 14 بندوں میں سے جن میں مولا علی بھی تھے، ابو بکر صدیق بھی تھے، عبد الرحمن ابن عوف بھی تھے، عبید اللہ ابن جرح بھی تھے، میں نے سب آپ کو نام عرض کر دیے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کھڑے ہوئے اور مشرکین کی طرف آپ نے اپنا منہ مبارک کیا اور اونچی آواز سے جواب دیا، اے مشرکین مکہ، ابو سفیان سن لے، اس قوم میں آمینہ کا لال بھی موجود ہے، ابو بکر صدیق بھی موجود ہے اور عمر ابن خطاب بھی موجود ہے۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم یہ جواب دینے والا موجود ہی نہ تھا تو جواب کس نے دیا؟ بات کی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ آقا کریم علیہ السلام سرکار کے ارد گرد یہ موجود ہی نہ تھے تو پھر جواب کیسے دے دیا؟ تو میرے بھائیوں، آقا کریم علیہ السلام کے غلاموں، سرکار کا کلمہ پڑھنے والوں، اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں تو یہ جو دل ہے نا، دل، اس کو صحابہ کے متعلق پاک کر لو۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا ہے، میرا کلمہ پڑھنے والوں، میرے صحابہ کا حیا کرنا، میرے صحابہ کا حیا کرنا، میرے صحابہ کا حیا کرنا۔ اور یہی اہل سنت کا پرانا عقیدہ ہے، یہی اہل سنت کا پکا اور پختہ نظریہ ہے۔ جو اس سے ارد گرد جاتا ہے وہ اس طرح ہے جس طرح جماعت، یعنی ایک اجڑ سے بکری اکیلی ہو جائے اس کو چیتا کھا جاتا ہے، جو جماعت کی چھتری سے نیچے سے نکل گیا اس کو شیطان کھا گیا، اس کا ایمان ضائع ہو گیا۔ اگر بچنا چاہتے ہیں، اگر کامیابی چاہتے ہیں، اگر کامرانی چاہتے ہیں، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب چاہتے ہیں، اگر رب کا قرب چاہتے ہیں تو اس جماعت کی چھتری کے نیچے رہو، یہ دنیا میں بھی کامیابی کی ضمانت ہے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ یہی کامیابی کی ضمانت ہے۔